बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ दरबार आलिया हज़रत बाबा दाऊद शाह गर्देज़ी। इस दरबार के बारे में कहा जाता है कि ये दरबार चमगादड़ों के नाम से बहुत मशहूर है। इस बारे में आपको मुकम्मल जो है इसकी जो हिस्ट्री है उस बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दरबार आलिया हज़रत बाबा दाऊद शाह गर्देज़ी के गदी नशी सैयद हैदर रज़ा गर्देज़ी साहब। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है और ये ख़ास तौर चमगादड़ों वाली दरबार क्यों मशहूर है। जी सैयद हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना हज़रत बाबा दाऊद शाह गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से तकरीबन 590 हिजरी में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ये अफ़गानिस्तान के शहर गर्देज़ में रहते थे। तो पहले इनके फर्स्ट कज़न जो हैं हज़रत शाह यूसुफ़ गर्देज़, जिनका दरबार मुल्तान बोर्ड गेट में है, शाह गर्देज़ मोहल्ला मशहूर है, वहाँ पर उनका मज़ार है। तो हज़रत दाऊद शाह गर्देज़ के ये कज़न हैं हज़रत बाबा दाऊद शाह गर्देज़। तो ये आए हैं 590 हिजरी में यहाँ पर। तो यहाँ पर ना अपना सारा आदमान उस टाइम मतलब यहाँ पर सारा एरिया हिंदुस्तान का ही होता था। तो यहाँ पर हिंदू लोग काफ़ी बसते थे। तो हज़रत दाऊद शाह गर्देज़ असल उनका मकसद यहाँ पर था कि अल्लाह के दीन की तरफ तशरीफ़ मतलब सारे बंदे अल्लाह के दीन की तरफ आएँ और अपना उन्होंने तबलीग की एक किस्म की, जिसे आज हम तबलीग का दर्स कहते हैं, वो उन्होंने तमाम तकरीबन जो आदमान में हिंदू रहते थे उन्होंने वहाँ उन्हें मुस्लिम किया। बाकायदा यहाँ पर उन्होंने एक मदरसा खोला। उस मदरसे के तहत उन्होंने यहाँ पर लोग तालीम दी। मदरसे का नाम शाह साहब? मदरसा शुरू से शाह दाऊद शाह गर्देज़ के नाम से ही मशहूर था। हज़रत दाऊद शाह गर्देज़ का ही मदरसा था। ठीक है। तो तमाम औलिया कराम जितने भी हैं बुज़ुर्गान दीन, ये यहाँ पर आदमान में भी तशरीफ़ लाते थे। और शायद आपको ये भी मालूम हो कि जितने भी औलिया कराम उस टाइम मतलब जहाँ पर तशरीफ़ लाते थे तो वो एक दरिया के किनारे के साथ ही तशरीफ़ लाते थे। तो ये आदमान में उस टाइम हिंदू राज था। हिंदू राज के तहत यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी होता था। ठीक है। ये जो मंदिर है ये अपना ये इंडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर था, मतलब भारत में। उसके बाद आदमाहीन में ही था। और यहाँ पर हमारे एक पुरानी अब भी एक रेल की लाइन गुजर रही है जिसे दिल्ली वाली लाइन कहते थे। ठीक है। तो यहाँ से मतलब लोग दिल्ली भी मूव करते थे और दिल्ली वाले मतलब वहाँ से हिंदुस्तान से यहाँ भी आते थे। यहाँ तक चलाई जाती थी। आदमान उस टाइम जंक्शन स्टेशन होता था। सही है। तो हज़रत दाऊद शाह गर्देज़ जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो यहाँ हिंदुओं का काफ़ी गढ़ था। तो हज़रत दाऊद शाह गर्देज़ ने यहाँ पर दीन की तबलीग की, काफ़ी लोगों को मुसलमान किया और आप यहाँ पर बसे। और आपकी आगे मतलब नस्ल भी चली, लेकिन वो नस्ल ना मतलब दरबार आलिया मतलब जिस अहाते में दरबार है वो उन तक महदूद है, मतलब आगे उनको नस्ल परवान ना चढ़ी, वहीं तक ही उनके मतलब बच्चे जो हैं महफूज हैं। साथ दरबार के बिल्कुल साथ दीवार है। इस साइड पे बीबियाँ हैं, बीबियों के मज़ारात हैं। इस साइड पे दाऊद शाह गर्देज़ और उनकी औलाद के मज़ारात हैं। तो हम पाकिस्तान में जितने भी गर्देज़ी हैं ये हम सब हज़रत शाह यूसुफ़ गर्देज़ मुल्तान की औलाद हैं। माशाअल्लाह। ठीक है। तो दाऊद शाह गर्देज़ की जो औलाद थी वो यहाँ तक ही महदूद है। और बाकी आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए है कि चमगादड़ वाली दरबार क्यों मशहूर है। असल में होता यूँ था उस टाइम, एक तो रोशनी जिस जगह होती थी ना रात के टाइम, ठीक है, रोशनी जिस जगह होती थी तो चमगादड़ वहीं पर ही बसेरा करते थे। ठीक है। तो उस टाइम और कहीं तो रोशनी होती नहीं थी, यहाँ पर चिराग जलाए जाते थे। तो चिराग जलाने की मद में ना यहाँ पर रोशनी हो जाया करती थी, तो इसलिए चमगादड़ वहाँ आ गए थे। और दूसरा मतलब जो हमारे बुजुर्गान हैं वो उनसे जो मतलब सवालात जो पूछे गए थे
تو وہ کہتے تھے کہ چمگادڑ اس لیے تھے کہ یہاں پر لوگ نا مطلب جو منت مانگ جاتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے تو وہ چمگادڑ جا کے انہیں گھر سے انہیں نا ایسے سمجھے ایک الارم کرتے تھے کہ آپ نے منت مانگی ہے اور آپ نے نا آپ دربار پر نہیں تشریف لائے، تو اس لیے نا وہ چمگادڑ والی دربار اس لیے ہی کچھ مشہور ہے۔ لیکن ہاں اب 2005 میں نا ذرا دربار ریونیوٹ ہوئی ہے تو اس کے تحت نا پھر ہم نے جالیاں وغیرہ لگوائی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چمگادڑ اب یہاں سے موو کر چکے ہیں، اب نہیں ہے، اب الحمدللہ یہاں پر اب بھی جو ہے مشہور چمگادڑ بس وہ پرانی اچھا اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ نے شاید چمگادڑ دیکھے ہوں گے اور جگہوں پر بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر آپ جائیں نا چمگادڑ وہ مطلب آپ کو کوئی کاٹ لیتا ہے، کوئی یہ کر لیتا ہے، کوئی وہ کر لیتا ہے، اور یہ دربار کے احاطے میں چمگادڑ اتنا ہوتا تھا کہ آپ خود ایک دفعہ مطلب اب میرے پاس پرانی ویڈیوز نہیں ہیں جو میں آپ کو دکھا سکوں، اس میں چمگادڑ لٹک کر نیچے آ گرتے تھے اور مجال ہے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچائے، کسی کو آج تک انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ بس یہ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ خود بخود ہی موو کر گئے ہیں، خود ہی یہاں سے چلے گئے ہیں، انہوں نے آج تک کسی کو کوئی نقصان جانی مالی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ داؤد شاہ گردیز جب یہاں سے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ان کی جو اولاد تھی وہ بھی ان کے جانے کے چند عرصہ بعد وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، تو آگے ان کی لڑی نہیں چلی تھی۔ تو اس ٹائم جو ان کے خلیفہ تھے وہ خلیفہ تھا آدم چنڑ کا باپ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آدم چنڑ آیا، آدم چنڑ جو تھا وہ آدم واہن اس کے نام سے ہی مشہور ہوا۔ یہ جب مشہور ہوا تب یہ مغل کا دور تھا، جلال الدین محمد اکبر کا، جلال الدین محمد اکبر بھی یہاں آیا آدمان میں، اس نے ایک رات یہاں بھی اسٹے کی ہے۔ یہ ہمارے مطلب گھر کے نیچے ایک محل ہوتا تھا آدم چنڑ کا نا، تو یہاں پر جلال الدین محمد اکبر نے یہاں ایک دن رہائش بھی کی ہے، اور آدم کے بعد اس کے مطلب اولاد آئی اسحاق وغیرہ، وہ انہوں نے ہی دربار کو نہ سنبھال لیا تھا، وہ خلیفے بھی تھے، ٹھیک ہے، پہلا حق ان کا بنتا تھا کیونکہ یہاں جو ملتان والے گردیزی تھے اس ٹائم وہ آدمان نہیں آ رہے تھے، کوئی بھی زیادہ نہیں آ رہے تھے، تو ہوا یوں ان کے بعد مطلب ان کی اولاد اسحاق چنڑ آیا، اسحاق چنڑ کی ایک بیٹی تھی، تو ہمارے جو آبا و اجداد ہیں سید سکندر شاہ گردیزی، سید سکندر شاہ گردیزی کی یہیں پہ مزار ہے، گھر کے ساتھ ہی ہے، تو یہ وہاں سے ملتان سے نا یہ موو کیا انہوں نے آدمان کی طرف۔ تاریخ میں ہے کہ یہ ایک اونٹ کتابوں کا نہ لے کر یہاں آدمان میں آئے، یہاں ساتھ عیدگاہ مسجد ہے، یہاں پر انہوں نے بسیرا کیا، بسیرا کر کے انہوں نے وہی اپنا باپ دادا والا روایت چلائی کہ مدرسہ ٹائپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تب بھی آدمان میں ہندو تھے، اس وقت بھی ہندو راج تھا، راج تو نہیں تھا لیکن ہندو تھے، اکثریت تھی، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا مندر ہوتا تھا نا، اور جلال الدین محمد اکبر نے ایک وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے مطلب کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے ہندو تھے، عیسائی تھے، مسلمان تھے، اس نے سب کو ہی نہیں کیا، اس نے سب کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر مندر تو تھا نا، تو مندر سے لوگ وہاں انڈیا سے آتے تھے یہاں پہ پوجا وغیرہ کرنے، اور یہاں ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں، تاج آپ نے ریسٹورنٹ دیکھا ہوگا، تاج ریسٹورنٹ کی بالکل بیک سائڈ پر ابھی بھی اوقاف کے نام زمین ہے، تو یہاں پر ہوتا تھا ان کا شمشان گھاٹ، جس میں وہ اپنے مردے جو ہے وہ جلایا کرتے تھے، یہاں پر ہی یہ تاج کی بالکل نہیں، اس کے نشانات اب تو نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے زمینیں مطلب زرخیز کر دی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہیں وہ پرانی لائنز اور یہ دلی والی اور یہ نشانات ہیں، یہ اب بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو شمشان گھاٹ تھا، پھر یہاں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ شمشان گھاٹ کی وجہ سے یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت زیادہ تھی، ظاہری بات ہے، تو ہوا یوں کہ اپنا سوری میں بات وہ کر رہا تھا کہ جلال الدین محمد اکبر والی، تو اس نے ایک تو ہندوؤں کو فل چھوٹ دی ہوئی تھی،
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سکندر شاہ گردیزی صاحب آئے یہاں پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے تب بھی یہاں پر مدرسہ عیدگاہ میں کھولا, ٹھیک ہے, لوگوں کو درس دیا, مدرسہ یعنی آباد کیا, درس دیا, بچوں کو قرآن پاک پڑھایا. اس ٹائم غالباً نواب صادق محمد عباسی جو اول تھا, صحیح ہو گیا, اس کا دور تھا. ٹھیک ہے, اس کے دور میں وہ یہاں پر آئے, اور نواب صادق محمد عباسی جو اول تھا اس نے اپنی ریاست اور یہ آدمان جو مطلب آدم چنڑ کے پاس اس ٹائم رقبہ تھا وہ تھا حضرت داؤد شاہ گردیز کا ہی. تو آدم کا جو بیٹا تھا اسحاق, اس نے اسحاق کی ایک ہی بیٹی تھی, اس نے اپنا رشتہ مانگا کہ میں یہاں پر بھی مطلب اس ریاست کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ بھی میں موو کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو میرے خیال میں صادق عباسی کو اس نے سمجھا کہ یہ بھی میں اپنی بچی نہیں دینا چاہتا, تو نہیں دینا چاہتے, کیونکہ وہ اپنا خواجہ غلام فرید صاحب کا بھی وہ یہ بھی مرید تھا, آدم بھی, یہ دونوں یعنی ایک ہی مرید تھے, ہاں بیعت تھے. تو یہ داؤد شاہ گردیز بھی ان کے پاس تھا, کیونکہ خواجہ غلام فرید صاحب بھی یہاں آتے تھے داؤد شاہ گردیز میں. اچھا, ادھر کوٹ مٹھن والے, وہ محبت تھی, انہیں بہت زیادہ محبت تھی داؤد شاہ گردیز سے. اس ٹائم ہوا یوں میرے خیال میں غالباً انہوں نے رشتہ جب نہ دیا تو انہوں نے اس نے اپنی بیوی سے نا بات کی رات کو کہ بھئی میں صادق عباسی مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے, لیکن میرا دل نہیں مان رہا, تو بہتر یہ ہے کہ میں اگر یہ سید ہیں اور داؤد شاہ گردیز کی ہی مطلب آل میں سے تو نہیں تو ان کے رشتہ دار تو ہیں, آل شاہ یوسف گردیز اور وہ قریبی رشتہ دار ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات کی سکندر شاہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. تو انہوں نے 2-3 دن بعد میرے خیال میں پھر دوبارہ رجوع کیا کہ آپ مہربانی کریں, ایسے ایسے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ میں ابھی فی الحال تو میں اس مائنڈ میں نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ شادی کروں, کیونکہ میں یہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آیا ہوں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں, آپ اگر شادی کر لیں تو ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھیں, آپ کو یہ رکاوٹ تو نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا جب وہ مانے تو انہوں نے نکاح کر دیا. تب کہتے ہیں نکاح سے ایک رات پہلے نواب صادق عباسی اپنی فوج لے کر ستلج کے بارڈر پر آ گیا تھا کہ میں یہاں پر حملہ کروں. لیکن وہ جب اسے پتہ چلا, اس سے پیغام بھجوایا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا, تو اسے پتہ چلا بھی کس سے کیا, اس نے کہا میں نے تو ایک سید سے کر دیا. لیکن جو بھی ہے صادق عباسی مطلب جو بھی تھا, لیکن سادات پرست تھا, بہت احترام کرتا تھا وہ سادات کا. تو انہوں نے احتراماً انہوں نے کہا جی اگر آپ نے سید سے شادی کر دیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے کچھ رقبہ باقر پور سے آگے وہ بھی سادات کو گفٹ کر دیا. ٹھیک ہے, باقی رقبہ تو ہمارا آباء و اجداد کا تھا پڑا یہاں پہ, انہوں نے مزید رقبہ جو ہے وہ گفٹ کر دیا. بھئی میں سادات پر ہاں مجھ سے بھول ہوئی, اور آپ ایسا کریں, آپ میری یہ معذرت میں پیش کرتا ہوں اور معذرت میں یہ قبول